امریکی پارلیمنٹ پر دھاوے کے دوران اسپیکر نینسی پیلوسی کا پوڈیم چوری کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 36 سالہ ایڈم جوہنسن کو فیڈرل مارشل سے فلوریڈا سے گرفتار کر کے پینلز کنٹری جیل میں رکھا گیا ہے۔ نفسیات میں گریجویشن کرنے والا ایڈم جوہنسن لکڑی کا فرنیچر بنانے کا کام کرتا ہے۔ کیپٹل ہل پر حملے کے دوران ایڈم جوہنسن کی ایک تصویر وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے امریکی اسپیکر نینسی پیلوسی کے دفتر کا پوڈیم اٹھا رکھا تھا اور مسکرا رہے تھے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق جانسن 5 بچوں کے والد ہیں اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر ہیں۔ اس سے قبل ایڈم جانسن کو چرچ کے قبضے اور پروبیشن چارجز کے خلاف ورزی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ خیال رہے بدھ کو امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں صدر ٹرمپ کے حامیوں نے کیپٹل ہل پر دھاوا بول دیا تھا، جس کی وجہ سے صدر بائیڈن کے انتخاب کی توثیق کی کارروائی 6 گھنٹے تک رکی رہی۔ کانگریس کی عمارت پر اپنے حامیوں کے حملے کی وجہ سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بڑی مشکل میں پھنس گئے۔ جہاں ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ مستقل بنیادوں پر بند کر دیا گیا، وہیں ایوان نمائندگان پیر کے روز مواقع کی قرارداد لا رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ مستقل بنیادوں پر بند کر دیا گیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ کا موقف ہے کہ ایسا امریکی دارالحکومت میں حالیہ ہنگامہ آرائی کے بعد کسی نئے واقعے سے بچنے کے لیے کیا گیا۔ جمعرات کے روز سماجی رابطے کی 2 ویب سائٹ ٹویٹر اور فیس بک نے ٹرمپ کے اکاؤنٹس کو تشدد پر اکسانے والی پوسٹوں کی وجہ سے عبوری طور پر معطل کر دیا تھا، تاہم اب ٹویٹر نے صدر ٹرمپ کا اکاؤنٹ مستقل طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدارت سنبھالنے کے بعد سے اپنے تمام اہم سرکاری اور سیاسی امور کا اعلان ٹویٹر پر کرنے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پابندی کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاہم وہ جلد ٹویٹر کی طرز کا کوئی دوسرا پلیٹ فارم ڈھونڈ لیں گے۔ صدر ٹرمپ کی سماجی رابطے پر زبان بندی کے بعد ایک اور نئی مشکل سر اٹھائے کھڑی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس کے ارکان آئندہ پیر کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی تحریک لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مواخذے کی قرارداد میں صدارتی انتخابات کے نتائج کو بروقت تسلیم نہ کر کے تشدد کو ہوا دینے اور نتائج میں تبدیلی کے لیے جارجیا کے الیکشن افسر کو ٹیلی فون کرنے جیسا غیر آئینی اقدام کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ صدر ٹرمپ کے خلاف 2019 میں پہلے ہی مواخذے کی تحریک لائی جا چکی ہے، جس میں اختیار سے تجاوز کرنے اور اس وقت کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے خلاف کارروائی پر زور دینا شامل ہے، تاہم اس وقت اپوزیشن کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت سے انکار کے بعد ملکی سیاست میں ہلچل، امریکہ کی 152 سالہ تاریخ تبدیل ہونے کا امکان ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق موجودہ صدر کی نامنتخب صدر کی تقریب حلف برداری میں جانے سے انکار کے بعد یہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ کسی نے اپنے پیش رو کی تقریب میں شرکت نہ کی ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے انکار پر تبصرہ کرتے ہوئے نامنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ٹرمپ افتتاحی تقریب میں نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے لیے شرمندگی کا باعث ہیں۔ واضح رہے کہ ٹرمپ نے امریکی پارلیمان کیپٹل ہل پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس جرم کے مرتکب افراد کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ کیپٹل ہل حملے کے بعد نیشنل گارڈز تعینات کرنے کا حکم دیا ہے۔ امریکی ٹی وی چینل نے اعداد و شمار کی بنیاد پر بتایا ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان اور سینٹ کے 200 سے زیادہ ارکان ایسے ہیں جو کیپٹول کی عمارت پر دھاوے کے تناظر میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی معزولی کے حامی ہیں۔ یہ تمام ارکان ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر آزاد ارکان ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس سلسلے میں امریکی آئین میں موجود 25ویں ترمیم کا سہارا لینے پر غور کیا جا رہا ہے، جس کے مطابق اگر صدر اپنی ذمہ داریاں انجام دینے سے قاصر ہو تو اس صورت میں اقتدار نائب صدر کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ واشنگٹن میں کیپٹول کی عمارت پر دھاوے کے اثرات کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس طرح کی صورتحال میں ٹرمپ کو سبکدوش کرنے سے انقسام میں اضافہ ہونے کے علاوہ خود صدارتی ادارہ کمزور ہوگا۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کانگریس میں ڈیموکریٹک ارکان نے صدر ٹرمپ کو اقتدار سے فوری طور پر معزول کرنے کے لیے تحریک شروع کر دی ہے۔ یہ پیش رفت بدھ کے روز کیپٹول کی عمارت پر ہونے والی ہنگامہ آرائی اور پرتشدد واقعات کے بعد سامنے آئی ہے۔
امریکہ کی ایک خاتون نے ایک چیلنج کو قبول کر کے 100 دن تک سیاہ رنگ کا لباس پہنے رکھا۔ برطانوی اخبار دی میرر کے مطابق سارہ روبن نے 100 ڈے ڈریس چیلنج میں گزشتہ برس ستمبر میں حصہ لیا اور 3 ماہ تک روزانہ میزونو وال کا سیاہ لباس زیب تن کیے رکھا، جس کا مقصد فیشن کی دنیا سے نکل کر سادگی کو فروغ دینا تھا۔ سارہ رابن نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ 100 دن تک ایک ہی لباس پہنے رکھنے سے سبق ملا کہ ہمیں کپڑوں کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ انہوں نے لکھا کہ میری پرورش ایک 19ویں صدی کے فارم ہاؤس میں ہوئی جس میں کپڑوں کی الماریاں چھوٹی چھوٹی تھیں۔ پرانے وقتوں میں اس فارم ہاؤس میں رہنے والے لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ کپڑے اتنے مہنگے ہو جائیں گے۔ اس چیلنج کو متعارف کروانے والے کپڑوں کے ایک امریکی برانڈ نے کہا ہے کہ اس چیلنج کی بنیاد 3 اصول ہیں: سادگی اختیار کرو، احتیاط سے خرچ کرو اور اچھے کام کرو۔ اس لباس کو 100 دن تک پہننے کا چیلنج صرف سارہ ہی نے قبول نہیں کیا تھا۔ برانڈ نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ ہم نے روینہ سانگ ڈریس ان 50 خواتین کو بھیجے جنہوں نے رضاکارانہ طور پر 100 دن کے لیے ہمارا لباس پہننے کی حامی بھری۔ ویب سائٹ پر یہ بھی لکھا ہے کہ 50 میں سے صرف 13 خواتین نے اس چیلنج کو پورا کیا اور سارہ رابن بھی ان خواتین میں شامل تھیں۔ بھارت کی نامور اداکارہ جیکولین نے اپنی بچپن کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ فوٹوز اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر شیئر کی گئی اس تصویر کو دیکھ کر ان کے کچھ مداحوں کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ وہی ہیں، جبکہ کسی نے بغیر پرواہ کیے انہیں کیوٹ کہا۔ اپنی تصویر شیئر کرتے ہوئے جیکولین نے لکھا کہ اس تصویر میں اداکارہ جو ممکنہ طور پر 5 سال کی ہیں مسکرا رہی ہیں۔ جیکولین کی اس تصویر پر ان کے مداحوں کے علاوہ انڈسٹری کے دیگر اسٹارز نے بھی دلچسپ تبصرے کیے۔ بھارتی فلمی اداکارہ کنگنا رناوت اور ان کی بہن رنگولی کو غداری اور دیگر دوسرے الزامات کے تحت درج مقدمے میں اپنے بیانات قلم بند کرانے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی باندرا پولیس کے سامنے پیش ہونا پڑ گیا۔ تفصیلات کے مطابق اپنے متنازع بیانات کے ذریعے سرخیوں میں رہنے والی بھارتی فلمی اداکارہ کنگنا رناوت اور ان کی بہن رنگولی کو بالآخر غداری اور دیگر دوسرے الزامات کے تحت درج مقدمے میں بیانات قلم بند کرانے کے لیے تھانے آنا پڑا۔ اس سے قبل وہ قانونی گنجائشوں کا سہارا لے کر پولیس اسٹیشن آنے سے بچتی رہی تھی۔ واضح رہے کہ ممبئی پولیس نے گزشتہ برس اکتوبر میں واٹس ایپ پر کنگنا کو نوٹس بھیجا تھا۔ اس وقت وہ ہماچل پردیش کے اپنے آبائی شہر میں تھیں۔ باندرا پولیس نے کنگنا رناوت اور اس کی بہن رنگولی کو بھی نوٹس بھیجا تھا اور متعدد بار دونوں کو پوچھ گچھ کے لیے بلایا تھا، تاہم وہ حاضر نہیں ہوئی تھیں۔ عدالت نے ایک درخواست پر سماعت کے دوران حکم دیا تھا کہ کنگنا کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے، جس کے مطابق گزشتہ برس 17 اکتوبر کو کنگنا کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اور ممبئی پولیس نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے انہیں نوٹس جاری کیا تھا۔